اس کے باوجود حضور علیہ السلام کے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے معاندین اور مخالفین کی طرف سے. آج بھی ایک نجوی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایک صاحب بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اور یہ نبوت والے مسئلے کو بنیاد بنا کر سب سے زیادہ زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو کہ واقفیت نہیں رکھتے وہ متنفر بھی ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں نبوت کا جو تصور دیا گیا ہے وہ کیا ہے, اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت کس طرح سے انہی کے اوپر بنا کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے یہ بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے. اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جیسا ابھی آصف صاحب آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس سوال کے حوالے سے اتنی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور اس سوال کو اتنا جذباتیت کا رنگ دیا جاتا ہے, لوگوں کے جذبات کو ابھار کر انہیں قتل و غارت پر آمادہ کیا جاتا ہے. کھلے عام اس غلط فہمی کو پھیلاتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو واجب القتل ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں اگر سب سے بڑا گھنونا اور ظالمانہ الزام جماعت احمدیہ پر کو لگایا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کی سرے سے قائل ہی نہیں. اب کوئی بھی سمجھدار آدمی, جیسا بھی آپ نے ذکر کیا, جو کتابیں پڑھنے والے ہیں, جاننے والے ہیں, کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی انکار کرنے والی ہو, اور انکار کر بھی کیسے سکتی ہے جبکہ یہ وہ بات ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے, اور قرآن مجید کو اول سے آخر تک ماننا ہمارے ایمان کا جزو اعظم ہے. تو اس لیے یہ دلیری کہ یہ الزام لگا دینا کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کو کلیتاً مانتی نہیں, اس سے زیادہ ظالمانہ اور گھنونا الزام اور کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریرات پیش کی ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ ذرا چند ایک مختصر سی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے اور آپ کے الفاظ سے بیان کروں کہ آپ نے کن الفاظ میں کس تحدی کے ساتھ یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم ختم نبوت پر کامل یقین رکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں, اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں, مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرا عقیدہ ہے, اور ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے, یہ ہم پر افتراء عظیم ہے. ہم جس قوت, یقین و معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں, اس کا لاکھواں حصہ بھی وہ لوگ نہیں مانتے. تو یہ دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو پیش کیا ہے, اور کتنی ظالمانہ بات ہے کہ اس کے باوجود یہ الزام لگایا جاتا ہے اور دن رات اس کو دہرایا جاتا ہے. جہاں تک مسئلہ ختم نبوت کا تعلق ہے, قرآن مجید کی آیت جو سورہ الاحزاب کی 41 نمبر کی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا, اور اس کا ایک پس منظر بیان کیا گیا ہے. اس پس منظر کو سمجھا جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. میں اختصار کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ پہلے پس منظر میں یہ ذکر ہوا ہے کہ آپ کسی مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں. یہ ایک منفی بات وہاں پر بیان کی گئی, اور اس کے بعد لاکن کا لفظ لا کر اس کے بعد مثبت باتیں بیان کرنا لازم ہے. یہ زبان کا ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ اگر پہلے نفی بیان کی جائے تو لاکن کے بعد مثبت بات ہوگی, پہلے مثبت ہو تو لاکن کے بعد نفی کی بات ہوگی. یہاں پر لازمی طور پر مثبت بات کی ضرورت ہے, اور دیکھیں کہ رسول اللہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہ مثبت بات ہے. اور پھر اس کے بعد خاتم النبیین, ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین, تو خاتم النبیین کے معنی بھی مثبت کرنے لازمی ہے. یہ کیسے ہو گیا اور کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گویا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, نبوت کا فیضان ختم ہو گیا؟ تو یہ ہو نہیں سکتا. تو عربی کے لحاظ سے, زبان کے محاورے کے لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. منصب ختم نبوت دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی عظیم شان کے ظاہر کرنے کے لیے یہ منصب عطا فرمایا کہ آپ نہ صرف مومنوں کے باپ ہیں بلکہ انبیاء کے بھی آپ باپ ہیں. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ شان عطا فرمائی
کہ جہاں آپ کے آنے سے باقی انبیاء کے فیوز کا دروازہ بند ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز کا سمندر جاری ہو گیا، پھر اس کے بعد تا قیامت آپ کے فیوز کا دریا اور سمندر اسی طرح جاری ہے۔ یہ وہ فیضان ختم نبوت ہے جو صحیح معنوں میں ختم نبوت کا مفہوم ہے، اور یہی وہ بات ہے جو جماعت احمدیہ اس کو بیان کرتی ہے۔ کیونکہ یہ مقام مدح میں ظاہر ہوا ہے، اس لیے ظاہر طور پر اس کا کوئی ترجمہ اس کے علاوہ کیا نہیں جا سکتا، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ آپ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے کامل اور سب سے زیادہ فیض رساں نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیض کا دامن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیضان کا دامن کیسے جاری ہے؟ غیروں سے کوئی پوچھے کہ آپ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کو فیض کا سرچشمہ خیال کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فیضان کس حوالے سے مل رہا ہے؟ قرآن مجید سے فیصلہ طلب کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی 70 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو جو روحانی انعامات ملیں گے وہ 4 قسم کے۔ یہ بڑی معروف آیت ہے، اس میں پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے نبوت کو قرار دیا ہے۔ اب وہ لوگ جو ختم نبوت کے سرکاری طور پر دعوے دار بنے پھرتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ ختم نبوت کا فیضان کیا اس نبوت کے فیضان کو بند کرنے کے ساتھ ہوگا، بلکہ واضح طور پر جو نبوت کا انعام دیا گیا ہے وہ ایک جاری و ساری انعام ہے۔ اگر وہ جاری انعام نہیں تو پھر بتائیں کہ فیضان ختم نبوت کا مضمون کیا بنتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ شرط بیان کر دی ہے کہ جو لوگ اللہ پر یقین کریں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں گے، ان کو 4 روحانی انعامات دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حتمی وعدہ ہے، اور سب سے پہلا انعام وہ ہے جو نبوت کا انعام ہے۔ ظاہری بات ہے، اب کوئی شخص بہت ہی جاہل ہوگا جو یہ کہے گا کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہو گئے، سب سے آخری کامل مکمل کتاب شریعت کو لانے والے بھی ہو گئے، اور آپ کے بعد آنے والا کوئی اور نبی بھی آئے گا جو نئی شریعت لائے گا۔ یہ ناممکن بات ہے، کیونکہ جب یہ بات ایک شرط کے طور پر بیان کی گئی کہ آنے والا لازمی طور پر آپ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ آنے والا ہمیشہ امتی نبی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہی وہ بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائی، اور اسی بات کا دعویٰ آپ نے کیا ہے۔ اب یہ انتہائی ظلم کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو دیکھا نہیں جاتا، ان کو پڑھا نہیں جاتا، ان کے پڑھنے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، اور جب بھی کہیں حوالہ پیش کیا جاتا ہے توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے، سیاق و سباق سے لگ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور بالکل ایک غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حوالے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے یہ انعام نبوت جو امتی نبوت کا انعام ہے یہ عطا فرمایا ہے، اس کے علاوہ آپ کا دعویٰ ہی نہیں۔ اور اس دعوے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے، آپ کا مقام بڑھتا ہے، آپ کا مرتبہ اس سے بھی اعلیٰ اور افضل ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فیضان کا دریا جاری تھا، آپ نے آ کے بند کر دیا، وہی کا سلسلہ جاری تھا، صحیح وہی آپ پر ختم ہو گئی، یہ تو ہر فیضان نبوت کو بند کرنے والی بات ہے، یہ ختم نبوت کی شان نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر حوالوں پر ہم نظر کریں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے الفاظ کو دیکھا جائے کہ خود مدعی نے کن الفاظ میں اپنے آپ کو پیش کیا اور کس قسم کی نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا ہے۔ اگر اس کو صحیح طور پر سوچا جائے اور غور کیا جائے تو اعتراض کی کوئی گنجائش پیدا نہیں رہتی۔ میں نے چند ایک حوالوں کا انتخاب کیا ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا حقیقت الوحی میں کہ ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ ان کا سراسر افتراء ہے، بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کے روح سے منع معلوم ہوتا ہے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ صرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں، اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکثرت شرف مکالمہ و مخاطبہ پاتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا، اور دیکھیں کتنی سادگی اور کتنی دیانتداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ نے اس بات کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو عیسیٰ ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے،
اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ دیکھیں کتنی وضاحت سے ان اعتراضوں کا جواب دیا جو غیر عمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ابتدائی زمانے کی تحریرات کو بار بار پیش کرتے ہیں، باوجود جانتے ہوئے کہ اس کے بعد وضاحت آ چکی ہوئی ہے، پھر بھی پرانی تحریروں کو پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے میرا عقیدہ روایتاً یہ تھا، جب اللہ تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح مجھ پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا، اور آپ کو وہ مقام نبوت عطا فرمایا جو ایک پہلو سے نبی ہے اور ایک پہلو سے امتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ ایک اور حوالہ میں آخری بیان کر دیتا ہوں جس سے اس مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں دو دور آئے، ایک وہ جب آپ کو الہامات میں نبی قرار دیا گیا، لیکن آپ نے اس روایتی خیال کے مطابق کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کا کمال ہو چکا ہے، آپ نے اس کی توجیہ کی، اس کی تعویل کی، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی میں نے ذکر کیا آپ پر کھولا تو پھر آپ نے کھل کر بیان کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مفہوم عطا کیا ہے اور یہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو ان دونوں باتوں کے بارے میں ایک فیصلہ کن کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں سے میں ایک حوالہ بیان کرتا ہوں جس سے پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ اب میں ناظرین سے اور سامعین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان تحریرات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی انسان بھی ان باتوں پر غور کرے تو کوئی اس کے لیے اعتراض کی بات نہیں رہتی، اور پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ الزام اٹھایا جائے اور اس کو بار بار دہرایا جائے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا نبوت پر ڈال دیا ہے، جیسے نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اگر کوئی لوگ اس بات پر اصرار کریں گے تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں وہ اپنی اس حرکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور یقیناً جواب دہ ہوں گے، اور قیامت کے دن ان سے جواب طلبی کی جائے گی۔ انہیں فکر کرنا چاہیے کہ اس دن ان کا جواب کیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔